السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں نماز چھوڑنے پر مارو، اور ان کے بستر الگ کر دو، یعنی بچے ایک بستر پر نہ سوئیں بلکہ الگ الگ سوئیں، کیونکہ اس وقت بلوغت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ تو گویا نماز کی عادت ڈالنے کے لیے 7 سال کی عمر، 3 سال کا عرصہ تربیت کا عرصہ، عادت پختہ کرنے کا عرصہ، اور پھر 10 سال کی عمر نماز کی پابندی کی عمر، دوسرے لفظوں میں فرضیت کی عمر، یعنی جو نہ پڑھے اس عمر میں نماز اسے مار کر یعنی سختی کر کے پڑھائیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے والدین کو ارشاد فرما رہے ہیں، اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں ہی نماز کی تعلیم دے کر نماز کا عادی بنانے کی کوشش کریں، اور اگر 10 برس کے ہو کر نماز نہ پڑھیں تو والدین انہیں سزا دے کر ان پر سختی کر کے نماز کا پابند بنائیں، کیونکہ ترک نماز کفر کی علامت ہے، یعنی کہ نماز کو چھوڑ دینا کفر کی علامت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اسلام اور کفر کے درمیان دیوار کی طرح حائل ہے۔ دوسرے لفظوں میں نماز کو چھوڑ دینا انسان کو کفر تک پہنچانے کا عمل ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کے لیے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی کہ جو لوگ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں، نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کی آنکھیں نماز سے ٹھنڈی ہوتی ہیں، وہ نماز سے خوش ہوتے ہیں۔ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارا نماز کا شوق کتنا ہے؟ ہم کتنی خوشی کے ساتھ نماز کی طرف جاتے ہیں؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں گے، اپنا جائزہ لیں گے، اپنا احتساب کریں گے کہ آیا میرے اندر کتنی محبت ہے نماز کے لیے، محبت کتنی ہے، مجھے کتنا شوق ہے نماز کا۔ اسی طرح نماز توحید پرستوں کی روحوں کی لذت ہے۔ سالم بن ابو جہد کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ کاش میں نماز پڑھ لیتا تو سکون پاتا، تو دوسرے لوگوں نے اس کو ایسے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھا، تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے، اے بلال نماز کی اقامت کہو، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ روحوں کی لذت کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی طرف سے نماز بندوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب بن عجرہ، نماز قربت کا ذریعہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو کون کتنا قریب ہے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر نماز کا کتنا شوق ہے۔ سجدہ کرتے ہوئے انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، تو اس وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔